یہ سوال کسی بھی مسلم حکومت سے ہے، یہ سوال کسی بھی مسلم امام سے ہے، کسی بھی مناظرہ کرنے والے مولوی سے ہے، کسی بھی اسلامی عالم سے ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے، اس سوال کا جواب ہمیں ضروری چاہیے کہ آپ مسیح کو نظر انداز کرتے ہوئے عیسیٰ کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں؟ عیسیٰ کا نام آپ نے کہاں سے لے لیا ہے؟ یہ عیسیٰ کون ہے؟ جب تک آپ اس کی کلیریفیکیشن نہیں کریں گے آپ کی بات نہیں بنے گی۔ بسم اللہ۔ جب بات ہو خدا کے رسولوں کی اور جب ذکر ہو ان ہستیوں کا جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے چن کر بھیجا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کے اختلاف میں نہ الجھیں بلکہ ان کی بات کو سمجھیں، ان کے پیغام کو اپنائیں اور ان کے ذکر میں ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ قرآن مجید میں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، سورہ آل عمران آیت ہے، یعنی اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ان کا نام ہے اور المسیح ان کا لقب، ایک عزت، ایک منصب جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ اب بائبل میں آ جائیں، وہی شخصیت وہاں جیزس کہلائی، عبرانی میں یشوع، اور وہی لقب دیا گیا مسیح، یعنی نجات دہندہ، یونانی ترجمے میں کرائسٹ۔ تو سوال یہ، کیا عیسیٰ اور جیسس دو الگ لوگ ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی شخصیت ہیں، بس زبان بدلی، زمانہ بدلا، لیکن جو آیا وہ ایک ہی مقصد کے لیے آیا، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کو جوڑنا چاہیے یا بانٹنا؟ کیا الفاظ کے فرق پر بحث کرنا چاہیے یا اس سچائی پر غور کرنا چاہیے جو ان سب کتابوں میں مشترک ہے؟ قرآن بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے اور بائبل بھی۔ دونوں انہیں پاکیزہ مریم کے بیٹے کے طور پر جانتی ہیں، دونوں انہیں معجزات والا خدا کا نبی مسیحا مانتی ہیں۔ تو جب خالق نے ہمیں فرق نہیں سکھایا تو ہم مخلوق ہو کر ایک دوسرے سے کیوں لڑیں؟ یہ نام، یہ لفظ، یہ دیوار نہیں ہے، یہ راستے ہیں جن کے ذریعے ہم اس ہستی کو پہچان سکتے ہیں جو خدا کے اذن سے بولی، جس نے اندھوں کو بینا اور مردوں کو زندہ کیا، جس نے کہا، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اگر آج بھی کوئی عیسیٰ کہے یا جیسس یا یشوع یا المسیح، تو ہمیں فرق کے بجائے ایک نکتہ پہ آ جانا چاہیے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں اس ذات کی جو اللہ کی طرف سے آیا اور ہمیں اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل امتحان ہے۔ تو الفاظ کو دلوں کی دیوار نہ بننے دو، انہیں پل بننے دو، رب کی طرف جانے والے پل۔ یہی قرآن سکھاتا ہے، یہی انجیل بتاتی ہے، اور یہی عقل، محبت اور فطرت کہتی ہے۔ اب بتاؤ، کیا تم بھی الفاظ کے پیچھے اصل بات کو بھول جاؤ گے یا تم ان لفظوں کے پیچھے چھپی روشنی کو پہچان لو گے؟ فیصلہ تمہارے دل کا ہے۔ تحقیق، غور اور فکر سے ہی ہم حق کو پہچان سکتے ہیں، نہ کہ طاقت کے استعمال اور اختیارات سے۔ خدا رب العالمین سے علم کی دعا ہے کہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہم سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو۔ خدا رب العالمین کی حمد کرتے ہوئے اور اس کا شکر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔